لوگ آپ کی تکلیفیں سہنے سے یا تکلیفوں کا سامنا کرنے سے بچ جائیں، آپ اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا لیں، تو یہ آپ کا اپنے آپ پر کرنے کا صدقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ معزز و محترم حضرات اور قابل احترام خواتین اسلام، آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اپنے معاشرے میں پائی جانے والی ایک عام بیماری ہے، جس کو ہم لوگ ہمارے اپنی دین کی جو تعلیمات ہیں انہیں نظر انداز کر کے جانے انجانے میں اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے جو کہ حکمت اور فائدے سے خالی نہیں، کہ ایک مرتبہ کسی گھر سے گھر کا نوکر کوئی برتن لے کر نکلتا ہے جس کے اوپر سے ایک چادر ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ راستے میں جب گزر رہا ہوتا ہے تو راستے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیکار دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانا ہوتا ہے۔ تو کسی نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بھئی برتن میں کیا ہے؟ تو خادم بھی بڑا ہی ہوشیار تھا، چالاک تھا، تو اس نے جواب دیا کہ اگر گھر والے یہ چاہتے کہ تم کو معلوم ہو جائے تو یہ چادر اڑا کے نہیں دیتے مجھے۔ چادر اسی لیے اڑا کر دیے ہیں تاکہ کسی اور کو نہ معلوم ہو، میں جہاں پہنچانا ہے وہاں جا کر میں پہنچا دوں۔ تو ایسی ہی تعلیم، پاکیزہ تعلیم ہمارے اپنے دین کے اندر ہمیں دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بعثت کا مقصد عظیم بتاتے ہیں کہ بعثت انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، تو بالکل ایسے ہی ایک اخلاق کے پہلو کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر سے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کا اسلام اس وقت بہترین ہوتا ہے، اس وقت وہ بندہ بہترین مسلمان کہلاتا ہے جب وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کا ان سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ترکہ ما لا یعنی، یہ آپ اگر دیکھیں گے تو اخلاق کی ایک اعلیٰ کسوٹی ہے، ادب کا ایک بڑا ہی اونچا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مختصر الفاظ میں بتا رہے ہیں۔ زہد و تقوی کا ایک بڑا مظہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مختصر سے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر مسلمان اپنا اسلام بالکل بہتر اگر وہ بنانا چاہتا ہے، لوگوں میں اگر بہتر مسلمان کہلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سارے کاموں کو چھوڑ دے، ان میں دخل اندازی نہ کرے جو اس سے متعلق نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ان کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی بالکل جی ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور صاحب معاملہ اس کو دعوت بھی نہیں دیتا کہ بھئی اس معاملے میں آپ بھی کوئی رائے دیجئے، آپ بھی اس میں کچھ غور کیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایسے ہی آدمی کے سامنے بات آ گئی تو فوراً اس کے اندر وہ کود پڑتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے کہ میرا اپنا مشورہ بھی ان کو دوں۔ گھر بنانے والا گھر بنا رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی کچھ خاص جو ہے کیا ہے پلاننگ ہوتی ہے، انجینئر نے کچھ بتایا ہوا ہوتا ہے، اب
وہ گیا اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر مفت کے مشورے دینا چاہتا ہے، یہ آپ یہاں کیوں بنا رہے ہیں، یہاں سے یہاں بنا لیجئے، ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، حالانکہ بنانے والا اس کو بلایا نہیں، اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا، بس ایسے ہی کھڑے کھڑے جا کر ان سے جو ہے کیا مشورہ دینے لگ جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے معاملات، خاص کر جب کسی کی جو ہے کیا ہے یعنی کہ لغزشیں ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ فلاں کی کیا کیا غلطیاں، کیا کیا لغزشیں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب ہیں تو ان کی کیا ہے، اگر بستی کا محلے کا کوئی بڑا آدمی ہے تو بڑے آدمی کی کیا خامی، کیا اس کے اندر نقص ہے، کیا اس کی کمزوری ہے، میں اس کے پیچھے اس کی ٹوہ میں لگنا چاہتا ہوں۔ یہ مردوں میں بھی بیماری پائی جاتی ہے، خواتین میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ کسی کے بھی تعلق سے کوئی بھی بات پہنچتی ہے تو فوراً ہم اس کے پیچھے لگنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا ہماری اپنی ذات سے یا ان سے کوئی ہمارا غلط تعلق نہیں ہوتا۔ بس ایک طرح سے انسان کی یہ فطرت بن جاتی ہے، اور ایسے لوگ جب دوسرے اور لوگوں پر نگاہیں رکھتے رکھتے ان کی اپنی جو ہے کیا ہے گھر اور ان کے جو ہے بنگلے کی طرف ان کی نگاہ، انہوں نے اگر گھر کی پینٹنگ کی ہے تو اس پر نگاہ، ان کے اپنے پاس گاڑی آئی، 4 ویلر آیا یا 2 ویلر آیا، کچھ بھی آئی تو اس پر نگاہ، ان کے گھر میں اگر کوئی رشتے کی بات ہو رہی ہے تو اس پر جو ہے نگاہ، ہر طرح کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کی زندگی غم کے ساتھ ہی گزرتی ہے، غمگین بن کر، بالکل جو ہے کیا ہے ایسے گویا کہ ہمیشہ ان کو فکر کھائے جاتی ہے، اپنی کیا کیا جو ہے کمزوریاں ہیں، میری اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان تمام سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں ان کو بھول جاتا ہوں۔ میری فکر اگر صرف ہوتی ہے تو یہی کہ دوسروں کے معاملات میں جو ہے کیا ہے خوب اچھی طرح سے جان سکوں، اور پھر اس کے بعد اس میں مرچ مسالہ لگا کر اس کو میں پھیلانے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح کی عادت جن کی ہوتی ہے، میں نے کہا کہ ایسے لوگ کبھی خوشی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیشہ دوسروں کے پاس کوئی بھی چیز آ گئی تو وہ کیسے آ گئی، کیا جو ہے طریقہ ہے جس کو ان کے پاس یہ چیز آئی تو اسے میں بھی اپنانے کی کوشش کروں تو میں بھی اس کے سے نہ حاصل کروں۔ اسی طرح سے دوسروں کی فکر کرتے کرتے بالکل جو ہے ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہے انسان کے اندر کہ وہ دوسروں کے معاملات میں بن بلائے دخل دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر بھی بتاتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ بھی اگرچہ کہ بہت اس کا وسیع معنی اور مفہوم ہے، مگر اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہوتی ہے جی کہ صحیح معنوں میں مسلمان، سچا پکا کامل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے اور سارے لوگ محفوظ رہیں۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک حدیث کے اندر یہ بتاتے ہیں بات کہ آپ اگر اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو اگر جناب بچا لیں، لوگ آپ کی تکلیفیں سہنے سے یا تکلیفوں کا سامنا کرنے سے بچ جائیں، آپ اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا لیں، تو یہ آپ کا اپنے آپ پر کرنے کا صدقہ ہے۔ گویا بندہ جب دوسروں کو کسی بھی طرح کے معاملات میں دخل اندازی کر کے تکلیف دینے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ گویا کہ بندہ اپنے آپ پر صدقہ کرتا ہے۔ تو ہمارے اپنے دین میں حسن اخلاق کا کتنا بڑا جو مقام ہے۔ ہمیں بتائی گئی حدیث میں بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل قیامت کے دن جب کہ ہمارے اپنے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، تو اس میں سب سے زیادہ بھاری چیز یہی ہمارے اپنے حسن اخلاق ہوں گے۔ نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہیں۔
تو ہمارا اپنا دین جہاں ہمیں عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، عبادات اور معاملات کی تعلیم دیتا ہے، تو وہیں حسن اخلاق پر مشتمل ایک بہت بڑا حصہ اس کی بھی تعلیم ہمارا دین ہم کو دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے آپ کو بچا لے ان کاموں سے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یوں سمجھیے کہ بہت ساری آفتوں سے، بہت ساری شر سے وہ خود بھی محفوظ رہ جائے گا، دوسرے لوگ بھی محفوظ رہ جائیں گے، اور ایسا آدمی بالکل سکون کی، اطمینان کی زندگی جو ہے جی سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے اتنی اعلیٰ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ ویسے ہی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ یہی بتاتے ہیں، قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ قیل وقال یعنی کہ فلاں کے بارے میں ایسے کہا گیا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، لوگوں کی بس سننا اور دوسروں تک پہنچانا، لگانا بجھانا جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی بنا قیل و قال بھی اور کثرت سؤال۔ تو کثرت سؤال میں دونوں باتیں بتائی گئی ہیں، ایک طرف سے یہی کہ کسی بھی آدمی کے پیچھے لگ جانا، آدمی نہیں چاہتا ہے کہ یہ بندہ کیوں میرے پیچھے پڑ رہا ہے، میں کیوں اس کے سوالوں کا جواب دوں، لیکن آدمی ہے کہ اتنا بالکل گرا ہوا اخلاق اور جو ہے بالکل جو ہے اسٹیٹس اس کو کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، اور ایسے بالکل آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے بار بار کہ یہ آپ نے کیسے خریدا، یہ آپ نے کہاں سے خریدا، یہ کتنے میں خریدا، وہ کتنے میں خریدا، یہ چیز آپ نے کہاں سے منگائی، ایسے بالکل لوگوں کے پیچھے پڑ کر کثرت سے سوال کرنا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور ایسے ہی بالکل ہاتھ پھیلا کر مانگنے کا یہ بھی جو معنی اس کے اندر لیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے بتائی کہ مال برباد کرنا، اضاعت المال، کہ کہاں، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت عظیم اور بڑی نعمت ہے مال و دولت، کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، دونوں طرح سے سوال ہوگا مال کے تعلق سے، کہ کیسے آپ نے اس کو کمایا، کیسے آپ نے حاصل کیا، اور کہاں کہاں اپنا یہ مال آپ نے خرچ کیا۔ تو اس لیے یہ تینوں باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بالکل بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی کہ لا یعنی، جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، ایسے کاموں میں دخل اندازی کرنے سے میں اپنے آپ کو بچا لوں، تو یہ میرے اپنے حسن اسلام کی علامت ہے۔ لیکن بسا اوقات لوگ اس کا ایک غلط معنی بھی لے لیتے ہیں۔ وہ غلط معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اپنی جگہ پر یہ آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جب کوئی تعلق نہیں، اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا نقصان اپنے آپ کا کر رہا ہو، دنیا کا یا دین کا، میں اس کے پیچھے کیوں لگوں؟ حالانکہ ہمیں بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وسیع معنی اور مفہوم دے دیا کہ ایک آدمی جس کا جگری دوست ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں کون ہوتا ہے، جو کہ ہر مصیبت سے اس کو بچانے والا، نقصان سے بچانے والا، اس کی جنہ کیا ہے تکلیفوں میں اس کے کام آنے والا۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اس کی پہچان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ کیا صرف دوسروں کو بھلائی کا حکم دے دینا، برائی سے روک دینا کافی ہے؟ میرا اپنا دوست، میرے اپنے محلے والا، میرا اپنا پڑوسی جسے میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، اور اس کا کوئی بہت بڑا نقصان دنیاوی یا دینی ہو رہا ہے اور میں اسے دیکھ کر خاموش رہ جاؤں، یہ بات صحیح نہیں جی۔ یہ مجھے میرے اپنے ایمان سے جو کیا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ایک اور حدیث میں بتاتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
کہ تم میں سے کوئی اگر کہیں برائی دیکھے اور اس کی اپنی طاقت میں ہے، بس میں ہے کہ وہ اپنے زور بازو سے اسے بدل سکتا ہے، اس برائی کو ختم کر سکتا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ طاقت سے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا تو اگر اس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، نصیحت کر کے اس برائی کرنے والے کو برائی سے روک سکتا ہے، تو نصیحت کرنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ نے بتایا۔ اور اگر بول کر بھی برائی کو دور نہیں کر سکتا، برائی کرنے والے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، میرے اپنے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ نے بتایا کہ ایسی صورت میں برائی دیکھ کر برائی سے خوش نہیں ہونا، بلکہ اپنے دل میں کڑنا، بالکل، یعنی کہ اپنے دل سے بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ اس برائی کو دیکھ کر آدمی اپنے دل کے اندر حسرت بنا محسوس کرے کہ کیا انسان ہے، مسلمان ہو کر، اللہ کا بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی کر رہا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو روکتا۔ اس طرح سے آدمی اپنے دل میں کڑتا رہے، تو آپ نے بتایا کہ یہ ایمان کا آخری اور کمزور درجہ ہے۔ تو ایک مومن بالکل اس طرح سے جب کسی کو بالکل واضح طور پر دنیاوی یا دینی کسی نقصان میں پڑتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کا اپنا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، مومن بھائی کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہاں، ہمیں جو بات بتائی گئی پہلی حدیث کے اندر کہ ایسے معاملات کہ جن کا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اس معاملے میں جا کر میں ٹانگ اڑاؤں، تو یہ بات بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات آدمی ٹوہ میں لگتا ہے، جیسے رشتے وغیرہ کہیں کرنا ہوتا ہے، لڑکے کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے یا لڑکی کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بالکل جو ہے کیا ہے، ہمیں ہمارا اپنا دین یہ جو ہے اتنی پاکیزہ تعلیم اور اخلاق کے حوالے سے اتنا اونچا اخلاق ہم کو جو ہے بتا رہا ہے کہ آدمی اگر ایک مسلمان صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہو جائے تو بہت سارے اختلافات دور بھی ہوں گے، ختم بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تعلقات لوگوں کے آپس میں مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں۔ تو یہ ایک پاکیزہ تعلیم جو ہمارا دین ہم کو دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو عملی طور پر بھی آپ اسی طرح کا نمونہ اپنے عمل سے بھی آپ نے پیش کیا، اور اسی طرح سے آپ کے صحابہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ان کی اپنی زندگیاں بھی ہم کو یہی پیغام دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے اپنے دین کی یہ جو پاکیزہ تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔